السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. ادب و احترام کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہ اجمعین. حاضرین مجلس، بڑی دیر سے ہم اور آپ نعت و مرتبت اور تقاریر سے مستفیض ہو رہے ہیں اور مجمع کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ مجمع تو الحمدللہ بہت بڑا ہے، لیکن تھکا تھکا سا محسوس کر رہے ہیں. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے؟ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے؟ بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. اور یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا کہ میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. حضرات محترم، آج محفل چہارم میں بڑے بڑے عظیم خطبات سے ہم سبوں نے خطابت سماعت کی ہے. صوفی کوئلانچل حضرت علامہ جمیل اختر چشتی صاحب اور قاری نعیم الدین مجیبی صاحب سے ہم سبوں نے دل پر اثر کرنے والی تقریر سنی ہے. تھوڑی دیر میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرحومہ کی محفل چہارم میں ہم سب کی شرکت اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کر سکیں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت کرے، ان کی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. شاعر نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کہا ہے، چونکہ جھارکھنڈ کا بچہ بچہ شاعر ہوتا ہے. ہر گلی میں نعت پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، تو میں بھی سوچتا ہوں کہ یار رہ کر کے کچھ سیکھ لوں. شاعر نے بس ایک شعر کہ دیکھنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، کہ باپ ماں کے طلبوں کو چومنا عبادت ہے، کہ دیکھنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، کہ باپ ماں کے طلبوں کو چومنا عبادت ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر کے مبعوث فرمایا. اے پروردگار، خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑ پڑی؟ اے پروردگار، خلیفہ تو نے کیوں بنایا؟ تو میں ہندوستان کا باشندہ ہوں، میں ہندوستان میں رہنے والا ہوں، میں حضرت خواجہ غریب النواز کے چھتر سے چھتائے میں زندگی بسر کرنے والا رسول اللہ کا شہیدائی اہل بیت مصطفیٰ کا عاشق ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہندر ولی سرکار خواجہ غریب النواز کا شہیدائی ہو. میں نے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، اے پروردگار عالم، تو نے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ رب نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتے، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور میں اپنی زمین پر اپنے خلیفہ کو بھیجنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے منع کیا تھا، لیکن رب نے کہا تھا، اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا.
जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। फरिश्तों ने सरे तस्लीम खम कर लिया और मान लिया। रब ने अपना खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को बनाया। मैं सोचने लगा खलीफा की जरूरत क्यों आने पड़ी है। आज तो पूरी दुनिया में न जाने कितने फिरके पैदा हो गए और बदअकीदों की बाजार गर्म है। वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं क्यों किसी खलीफे के पीछे पड़े, क्यों किसी खलीफे की तलाश में रहे, क्यों किसी पीर के पीछे पीछे जाए, क्यों हम किसी इमाम के पैरोकार बने, हम क्यों किसी के इक्तिदा करें। बल्कि रब ने तो मुझे पैगंबर आखिर अता फरमा दिया है। रब ने तो मुझे नबियों का सरदार अता फरमा दिया है। फिर मुझे जरूरत क्या है किसी खलीफा की, जरूरत क्या है किसी खलीफा की। तो मैं किसी खलीफा के पीछे पड़ो। इसलिए जो भी मांगना है रब से मांगो, जो भी हासिल करना है रब से हासिल करो। दुनिया वाले कुछ नहीं देने वाले। अरे नादान सुनो, देता तो हकीकत में रब है, लेकिन रब किसी के जरिए से अता करता है। कभी जरिया मुस्तफा होते हैं और कभी जरिया इमामुल औलिया मौला अली होते हैं और कभी जरिया इमाम शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन होते हैं और कभी जरिया बड़े पीर, कभी ख्वाजा गरीब नवाज, कभी ताजुल आरफीन हुआ करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी खलीफा की रूह जमीन पर। क्यों न खुदा अपनी इबादत के लिए और उससे बंदे को जो चाहिए थी वो खुदा से तलब कर लेता। क्यों खलीफा की जरूरत पड़ी। क्या खुदा नहीं जानता मेरे बंदे को क्या जरूरत है। ये नहीं मालूम, खुदा को मालूम है, सब जानता है। इसके बावजूद मेरा रब खलीफा बनाया दुनिया में और आदम को खलीफा बनाकर मबऊस कर दिया। मैं जब बहुत और फिक्र किया, मैंने कहा दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत काफी नहीं है क्या। तो जवाब मिलता है कि मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर झारखंड की जरूरत को कैसे देखूं और उसकी जरूरत को कैसे पूरी करूं। बंगाल की जरूरतों को मैं कैसे पूरी कर सकता हूं। अरे बिहार की जरूरतें मुझे कौन आकर बताएगा, उत्तर प्रदेश की जरूरतें कौन आकर बताएगा। तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठा जरूर हो, लेकिन मैंने अपना नायबीन बना दिया है। मैंने अपना नायबीन जगह जगह पर बिठा दिया है। मैंने उत्तर प्रदेश में भी बिठा दिया, मैंने बंगाल में भी बिठा दिया, मैंने बिहार में भी बिठा दिया, मैंने झारखंड में भी बिठा दिया। मैंने इन्हें बिठाया, तुम्हारे इलाके में जो जरूरत हो वो मुझे बताओ, मैं वो फंड पास कर दूंगा और उस फंड के जरिए से तुम उस जरूरत को पूरी कर सकोगे। एक सरकार काफी थी, लेकिन उस एक सरकार ने कहा नहीं, मेरे नीचे कई सरकार रहेंगी। ये सरकारें मुझे अपनी अपनी जरूरतें बताएगी। क्या हर आदमी दिल्ली जाकर अपनी जरूरत बता सकता है? नहीं बता सकता। आप और दिगर हजरात को बता सकते हैं, सूफी जमीन साहब नहीं जा सकते। आप कोई मौलवी नहीं जा सकता। क्या अरे मौलवी साहब भी कुर्सी वालों के पीछे घूम रहा है, कैसे जाएगा। तो इसके लिए इंतखाबात के जरिए से आपने अपने अपने इलाके में चुन लिया। इसके बाद भी जब ऐसे हल नहीं हुआ तब कहा कि देखो हर सूबे में पंचायत बनाई जाए और हर पंचायत में एक शख्स को उस पंचायत का रहनुमा बनाया जाए और वो पंचायत का रहबर अपनी जरूरतों को अपने ब्लॉक में ला करके देगा और वह ब्लॉक से फिर उसकी जरूरतें डिपार्टमेंट में जाएगी और फिर सूबाई तौर पर सूबाई मकाम पर उसकी जरूरतों को पेश की जाएगी और वहां से फिर मुल्की सतह पर उसकी जरूरतों को पेश की जाएगी। इसीलिए इस तरह का जरिया बनाया गया ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो सके। अब जरा बताओ, क्या सबकी रसाई खुदा तक है? सबकी रसाई खुदा तक है? तो सबका जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है? हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को है तूर तक बस। हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, छठे आसमान तक बस। कोई छठे आसमान तक, कोई दूसरे कोई पहाड़ तक, तो रब तक कौन जरूरतें पहुंचाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आखिरी नबी को पैदा किया, एक आखिरी पैगंबर को पैदा किया
اور اس پیغمبر کے ذریعے سے رب نے کہا کہ وہ میرا خلیفہ عیسیٰ ہوگا، کہ وہ خلیفہ میرے پاس آ کر کے تمہاری ضرورتوں کو پیش کر دے گا اور یہیں سے وہ پاس کرائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر آخر الزمان نے امت کی ضرورتوں کو پیش کر دیا۔ سفر معراج میں اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لے کر کے گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب سب کی رسائی رب تک نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے خلیفہ ہوا کرتے ہیں ان خلیفہ تک پہنچاؤ، اور اگر ان خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خلیفہ تک پہنچو، اور اگر ان کے خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خلیفہ تک پہنچو۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا کام کرنے کے لیے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کے بعد جب نبیوں کا آنا جانا بند ہو گیا، رب نے اعلان فرما دیا اب میرے پیغمبر آخر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پروردگار پھر دین اسلام کی اشاعت کون کرے گا؟ تو رب کا جواب ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا کام امت مسلمہ کے علماء کریں گے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو امت کو عطا کر دیا۔ میرے نبی کا خلیفہ ہے ابو بکر صدیق، میرے نبی کے خلیفہ عمر فاروق، ان کے خلیفہ عثمان غنی، اور پھر خلیفہ مولا علی ہے، ان کے خلیفہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، سیدنا غوث پاک ہے، سرکار خواجہ خلیل نواز ہے، حضرت پیر مجیب ہے۔ اگر آپ ان کے خلیفہ تک پہنچ جائیں گے تو یقیناً آپ کی ضرورت رب کی بارگاہ تک پیش کر دی جائے گی۔ میں نے اپنے گھر سے نہیں کہا، خلیفہ رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجا، زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا۔ زمین پر اپنے خلیفے کو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راستہ دکھانے کے لیے میں نے اپنے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ تو جب رب اپنا خلیفہ میرے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو اب ذرا بتا کہ جو خلیفہ کا منکر ہوگا، جو وسیلے کا انکار کرنے والا ہوگا، جو اللہ والوں کے در سے دور رہنے والا ہوگا، وہ کس کا مخالفت کر رہا ہے؟ وہ قرآن کا مخالفت کر رہا ہے، اور جو قرآن کا مخالفت کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور الحمدللہ ہم عقیدت مند سچے اہل سنت والجماعت کے پیروکار سچے مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم کو قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے مطلب کی آیتوں پر صرف بیان نہیں بلکہ جو قرآن کی حقیقت ہے اس پر بیان کرنے کی ہمارے علماء کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، آگے چلتے چلاتے میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ذرا سا اتنے بڑے مجمع میں کوئی یہ بتائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ پورے مجمع میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی بھی بتا دے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کسی کا جواب ہاں میں ہوگا، کسی کا جواب نفی میں ہوگا، کسی کا جواب نہ میں ہوگا۔ کوئی کہے گا مجھے نہیں معلوم، کوئی کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے نہیں پڑھا، کوئی کہے گا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، میرے آقا کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔ اب آپ سوچیں گے کہ جب آقا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، جب جنازے کی نماز ہی نہیں بھی تو چاہے کوئی جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھے کوئی نہ پڑھے، اس کے اختلاف اور نہ اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہے نا کہ کوئی جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور حنفی ہیں ہمارے ہاں سورہ فاتحہ نماز جنازے میں نہیں پڑھی جاتی۔ شافعی مسلک میں نماز جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ذرا بتائے کہ جب نبی کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی تو پھر تم اپنے باپ کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تم اپنی ماں کی نماز جنازہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تم اپنے گھر والوں کی جنازے کی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اما جب تم نبی کی بات کرتا ہے تو اس بات پر بھی تم عمل کرو، اور اس پر بھی تم ٹھہرے رہو کہ حقیقت میں اگر تم مصطفیٰ کا پیروکار ہے تو نبی کی جنازے کی نماز جب نہیں دی تو تم جنازے کی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیوں پڑھ رہا ہے؟ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا، اب کائے ہو رہا ہے؟ تو نبی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، تمہارے کائے پڑھی جا رہی ہے؟ اس پر کسی نے
اجاگر نہیں کیا قوم اور عوام الناس کے سامنے کہ عوام کو اس پر بہکائیں. بس ایسے ایسی باتیں لا کر عوام کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے عوام کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے. صدیوں سے ہمارے اکابرین نے جس راہ پر جس بات پر عمل کیا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے اکابرین نے تحقیق کر لیا ہے. بہرحال تو میں نے سوال قائم کیا تھا, میرے آقا کے نمازی کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ تو جواب ہے کسی نے نہیں. تو سنیے کیوں نہیں پڑھائی نماز جنازہ. نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وقت آیا تو میرے آقا نے صحابہ کو بلا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی سنو, جب میرا وصال ہو جائے, جب میری روح پرواز کر جائے, جب جسم منصوری سے میری روح نکل جائے تو مجھے کفنا کر, مجھے نہلا دھلا کر کفنا کر میرے حجرے میں ہی رکھ دینا اور سب باہر آ جانا. نہلا دھلا کر کفنا کر باہر آ جانا کچھ دیر. اس کے بعد میرے گھر والے جائیں گے, پھر وہ لوگ آ جائیں گے, میرے اہل بیت اطہار جائیں گے, پھر وہ آ جائیں گے, پھر ابو بکر تم آ جانا, اے عمر پھر تم آ جانا, اے عثمان تم آ جانا, اے علی تم آ جانا, اے ابو ہریرہ تم آ جانا, اے بلال تم آ جانا, اے انس تم آ جانا. ایک کے بعد دیگرے آتے جانا جاتے جانا. لیکن جنازہ کسی نے نہیں پڑھی ہے. کیوں نہیں پڑھی ہے؟ کیا راز ہے, کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے؟ سب کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی, آقا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے. جب آقا کی جنازے کی نماز نہیں دی تو پھر تم کہاں سے دلیل لایا کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے؟ تو جواب ہوتا ہے میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری جنازے کی نماز مت پڑھنا جب میرے نبی کے اولاد, میرے نبی کے گھر والے, میرے نبی کے ازواج, میرے نبی کی بیٹی, میرے نبی کے داماد, میرے نبی کے نواسے حجرے میں گئے, سلام پیش کیا, حجرے میں گئے, کچھ دیر کھڑے ہو کر ادب سے درود پڑھ لیا, سلام پیش کیا, درود پڑھ لیا, باہر نکل گیا, سلام پیش کیا, درود پڑھ لیا, باہر نکل گیا. دوسرے گئے, سلام پیش کیا, درود پڑھا, باہر نکل گئے. معلوم ہوا رسول اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا. جب میں نے سوال کیا ایسا کیوں کیا گیا تو جواب ہوتا ہے جنازہ مردوں کا پڑھا جاتا ہے, زندوں کا نہیں پڑھا جاتا. نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ ہے. تو جو مردہ ہوگا جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے, جو زندہ ہوگا اس کے جنازے کی نماز کاہے کو پڑھی جائے گی؟ اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی مر گئے معاذ اللہ, تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ نبی الحمدللہ زندہ ہے, نبی نے پردہ کیا, ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, اللہ نے ہماری نگاہ سے انہیں اوجھل کر لیا. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو موت کے آغوش میں سلانے کا وعدہ فرمایا ہے. حضرات محترم, حضرت علامہ نے دوران گفتگو فرمایا کہ میرے نبی امت کی بخشش کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. دعا, رونا, التجا, گر گرانا, رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا, بس کس لیے میری امت کی بخشش ہو جائے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نے فرمایا نا کہ نبی اور آل نبی کے بغیر چارہ نہیں ہے. ارے بغیر آل نبی تم عالم تو بن سکتے ہو, لیکن بغیر آل نبی کے تم مومن کامل نہیں بن سکتے. مومن بننے کے لیے نبی اور آل نبی کی ضرورت پڑے گی. عالم بننے کے لیے تم کچھ پڑھ کے عالم بن جاؤ. کوئی بائبل کا عالم ہوتا ہے اور کوئی وید کا عالم ہوتا ہے, سب الگ الگ عالم ہے, تم عالم بن جاؤ, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن عالم کے ساتھ ساتھ عالم باعمل وہ ہوتا ہے جو نبی اور آل نبی کے طور پر زانوے ادب دیکھ دیتا ہے, وہی عالم باعمل ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ شریف سے باہر نکلا, باہر چلے گئے, جنگل کی طرف چلے گئے اور جا کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھا, رونا گرانا شروع کر دیا. کافی دیر ہو گئی, لوگوں نے دیکھا نبی آئے رہے, لوگوں نے دیکھا دن گزر گیا, رات گزر گئی, دوسرا دن آیا, رات گزر گئی, تیسرا دن آیا, رات آئی, نبی مل نہیں رہے, سارے کے سارے پریشان. کسی نے جب
तलाश करने चारों तरफ निकल गए। तब किसी चरवाहे ने बताया, अरे एक शख्स को मैंने उस जंगल में रोते हुए देखा है, मैंने ये तो नहीं बता सकता कि वो कौन है, लेकिन एक शख्स है जो सर को सजदे में रखा है और सिर्फ रो रहा है रब की हमारी उन्नति करते हुए, रब की हमारी उन्नति कहकर रो रहा है, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। लोग समझ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए, नबी की बारगाह में जाकर के सलाम पेश किया। नबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, कहा या रसूलुल्लाह सर को सजदे से उठाइए, सर को सजदे से नहीं उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नीचे जाएगी, लेकिन बात नहीं मानी गई। अबू बकर आ गए, उमर गए, उमर ने भी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। उस्मान गनी गए लेकिन बात नहीं बनी। मौला अली गए लेकिन बात नहीं बनी। सैयदा फातिमा गई और कहने लगी, बाबा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अगर मेरे आपकी उम्मत की नेकियों में कमी आएगी तो फातिमा 72 पेबंद वाली चादर आपकी उम्मत को दे देगी और उसी उम्मत को ऐसी चादर की बरकत से उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सर नहीं उठाया। हुसैन आए, सर के पास आकर के नबी के पास आकर के सलाम किया। नाना सर को सजदे से उठाइए, नाना सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। तब हुसैन ने कहा था, ए नाना तू सर को सजदे से उठा ले, हुसैन अपनी गर्दन कटा कर उम्मत को बचा लेगा। मेरे हुसैन ने जब ये फरमाया, मेरे नबी ने सर को सजदे से उठा लिया। और मेरे दोस्त बुजुर्गों को बताओ उम्मत के लिए नबी ने क्या क्या किया। आखिरी बात आप लोगों से गुजार कर दूं, माँ का चहर्रम है। क्या माँ होती है कि जिसे देखना इबादत है, झूमना इबादत है, बाप माँ के तलवों को चूमना इबादत है। हदीस पाक में है, जितनी बार मोहब्बत से देखोगे उतना हज मकबूल का सवाब होगा। ए खजाने दौलत वालों, हुकूमत वालों, पैसे वालों, अपने पैसे पे नाज मत करना। देखो 2 साल से पैसा होते हुए भी कोई हज को नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन अगर माँ सलामत है तो घर जाओ, माँ को मोहब्बत से देखो, हज का सवाब हासिल करो। माँ को जितनी बार मोहब्बत से देखोगे हज का सवाब हासिल होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को, जो आँख से कमजोर हो गई थी, कान से सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो माँ सुनने से माजूर, देखने से माजूर, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, मुंह से दांत निकल चुके थे, जबान लड़खड़ा रही थी, बाजू में ताकत नहीं, पैर जवाब दे चुका था, कमर टेढ़ी हो चुकी थी। कहते हैं ना कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं। वो खातून जिसकी अक्ल भी काम करना बंद कर रही थी, वो खातून जो हर तरह से मासूर हो चुकी थी, मैं वो खातून के एक नौजवान बेटा भी था। उस बेटे ने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठाया, अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठाया और बैठा करके उन्होंने काबे का तवाफ करा दिया, उन्होंने हजर अस्वद का बोसा दिला दिया, उन्होंने आबे ज़मज़म पिला दिया, सफा मरवा का दौड़ा लगा लिया।